اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اس ویڈیو میں سورہ آل عمران کا تعارف، فضائل و فوائد بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے اس چینل پر دینی معلومات قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی جا رہی ہیں۔ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کے اندر جو دینی معلومات پرووائڈ کی جائیں گی ان سے آپ استفادہ حاصل کر سکیں۔ سورہ آل عمران مدنی سورت ہے۔ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے اور آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان۔ اس صورت کی آیات 35 تا 37 میں اس خاندان کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ اس صورت کے بیشتر حصے اس دور میں نازل ہوئے ہیں جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، مگر یہاں بھی کفار کے ہاتھوں انہیں بہت سی مشکلات درپیش تھیں۔ سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیر معمولی فتح عطا فرمائی اور کفار قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے اگلے سال انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور غزوہ احد پیش آیا جس میں مسلمانوں کو عارضی پسپائی بھی اختیار کرنی پڑی۔ ان دونوں غزوات کا ذکر اس صورت میں آیا ہے اور ان سے متعلق مسائل اور قیمتی ہدایات عطا فرمائی گئی ہیں۔ مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں یہودی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ سورہ بقرہ میں ان کے عقائد و اعمال کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے اور ضمناً عیسائیوں کا تذکرہ بھی آیا تھا۔ سورہ آل عمران میں اصل روح سخن عیسائیوں کی طرف ہے اور ضمناً یہودیوں کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ عرب کے علاقے نجران میں عیسائی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ ان کا ایک وفد آنصر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ سورہ آل عمران کا ابتدائی تقریباً آدھا حصہ انہی کے دلائل کے جواب اور حضرت مسیح علیہ السلام کی صحیح حیثیت بتانے میں صرف ہوا ہے۔ نیز اس صورت میں زکوٰۃ، سود اور جہاد سے متعلق احکامات بھی عطا فرمائے گئے ہیں، اور اس صورت کے آخر میں دعوت دی گئی ہے کہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی نشانیوں پر انسان کو غور کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہیے اور ہر حاجت کے لیے اسی کو پکارنا چاہیے۔ اب سورہ آل عمران کے فضائل و فوائد۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اور ہر مسلمان یہی چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پر سورہ آل عمران کو ایک دفعہ پڑھا کریں۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے جب اس شخص کا انتقال ہوگا تو وہ ایمان پر ہوگا، یعنی اس کی زبان سے کلمہ جاری ہوگا۔ اگر کسی کی کوئی قیمتی چیز گم ہو جائے، اس صورت میں آل عمران کو روزانہ کی بنیاد پر ایک بار پڑھیں اور 40 دن تک پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی وہ قیمتی چیز اس کو خود ہی مل جائے گی یا جس شخص نے بھی چرائی ہوگی وہ خود آ کر واپس کر دے گا۔ اب مس کیریج کی صورت میں یا حمل نہ ٹھہرنے کی صورت میں سورہ آل عمران کو روزانہ کی بنیاد پر ایک بار پڑھیں اور 41 دن تک پڑھیں اور پانی پر دم کر کے پئیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے نیک اور صالح اولاد نصیب ہوگی۔ اب ان لڑکیوں کے لیے جن کے رشتے نہیں ٹھہرتے، ان تمام لڑکیوں کو سورہ آل عمران روزانہ کی بنیاد پر ایک بار تلاوت کرنی چاہیے اور 41 دن تک تلاوت کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین کے حکم سے بہت اچھا رشتہ نصیب ہوگا۔ اب ان کے لیے سورہ آل عمران جن کے پیٹ میں یا آنتوں میں درد رہتا ہے یا پیٹ میں یا آنتوں کا کینسر ہے، تو ایسے تمام لوگ روزانہ کی بنیاد پر سورہ آل عمران کو 13 دفعہ پڑھیں اور 21 دن تک پڑھتے رہیں اور پانی پر دم کر کے پئیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین کے حکم سے ان تمام لوگوں کے جن کے پیٹ میں یا آنتوں میں درد ہوتا ہے وہ درد ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ تمام لوگ جن کو پیٹ یا آنتوں کا کینسر ہے
وہ امپروومنٹ کی طرف آ جائیں گے، یعنی بہتری کی طرف آ جائیں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم۔